یعنی جتنے بھی ہم گناہ لے کر آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو اس بیٹھنے کی برکت سے نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے۔ تو کیسی بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اگر کسی کے 5000 گناہ ہیں تو اب وہ یہاں سے 500 نیکیاں لے کر اٹھے گی اور ایک بھی گناہ اس کے اعمال نامے میں باقی نہیں رہے گا۔ دیکھیے دین سیکھنا مردوں میں تو رہتا ہے، اس کی ترتیب بنتی رہتی ہے، کبھی وہ جمعے میں چلے گئے، مسجد میں جماعت آ جاتی ہے، علماء کے دروس ہوتے رہتے ہیں، لیکن خواتین کو دین سیکھنے کے مواقع شروع سے کم ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی جو مستورات تھیں ان میں دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ کچھ خواتین اکٹھی ہو کر آ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ غلبنا علیک الرجال، کہ یہ جو مرد ہیں یہ آپ پر غالب آ جاتے ہیں، ہر وقت یہ آپ کو گھیرے رکھتے ہیں، ہم عورتوں کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا آپ سے دین سیکھنے کا، تو فجعل لنا یوما، تو آپ ہمارے لیے کوئی دن مقرر کریں جس میں ہم بھی آپ سے دین سیکھ لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن خواتین کے لیے مقرر فرمایا جس میں آپ تشریف لاتے، ان میں بیان کرتے، ان کو احکامات بتلاتے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خواتین کو جمع کرنا اور ان کو دین کی بات بتانا، اور یہ صحابہ کرام کی خواتین کی سنت ہے دین کے لیے جمع ہونا۔ اس لیے الحمدللہ آج ہمارا جمع ہونا بھی اسی نسبت سے ہے۔ ہمارا آج کا جو درس ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ وہ کون سی خواتین ہیں جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گی۔ دیکھیے یہ تو طے ہے کہ ہم سب دنیا کے اندر جو رہ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم سب مسافر ہیں، تھوڑا سا وقت لے کر آئے ہیں اور ان قریب ہم سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا، اور ایک وہ لمبا سفر ہمیں طے کرنا ہے جس کی کبھی بھی انتہا نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی دنیا میں آئے ہیں سارے کے سارے لوگ قیامت والے دن ان میں سے ہر ایک کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کے گوشے گوشے کا حساب دینا ہوگا۔ دیکھیے ہم خود سوچیں، ہم کسی ملازم کو پیسے دے کر بازار بھیجتی ہیں تو جب وہ واپس آتا ہے تو ہم اس سے پورا حساب لیتی ہیں، کتنے پیسے دیے تھے، کہاں خرچ کیے، کیا کیا لائے، باقی کتنے بچے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے، کسی کی 50 سال، 60، 70، 80 جتنی بھی جس کی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت والے دن اعمال کا جو وزن ہے یہ حق بات ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے اعمال نامے اس دن وزنی ہو جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گی، اور جن کے اعمال نامے ہلکے ہو گئے وہ بیچاری ناکام ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہم دنیا کے اندر جو آئے ہیں وہ آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا، ہم سے سوالات ہوں گے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے خادم کو بازار بھیجا کسی کام کے لیے، تو وہ کچھ سامان خریدا، کچھ پیسے بچے، تو ان کو پتہ نہیں چلا، وہ بیچارے سے پیسے کہیں گر گئے کچھ۔ جب انہوں نے حساب لیا تو کہا بھئی وہ پیسے تو کم ہیں، تو وہ بزرگ تھے جو خادم تھے وہ کہنے لگے جی نہیں پورے ہیں، میں نے تو کہیں خرچ نہیں کیے اور پورا حساب کر کے پیسے لایا ہوں۔ جب انہوں نے گنے تو واقعی پیسے کم تھے۔ اب وہ کہیں تم نے خیانت کی ہے، اور یہ بزرگ جو خادم تھے وہ کہیں نہیں میں نے خیانت نہیں کی۔ آپس میں تکرار ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور تم ایسا کرتے ہو، تو وہ بیچارے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب جب وہ گرے تو بہت پریشان ہو گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو مالک نے کہا کہ میں نے تو آپ سے بس پوچھا ہی تھا اور آپ نے اتنا دل پہ لگا لیا کہ آپ نیچے ہی گر گئے۔ فرمانے لگے نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا۔ کا کیا مطلب؟ فرمایا جب آپ نے مجھ سے حساب مانگا تو میں سچا تھا، میں نے 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی تھی،
لیکن میں نے سوچا کہ میں دنیا میں سچا ہونے کے باوجود چند روپوں کا حساب نہیں دے سکا، اور قیامت والے دن جب میرا اللہ مجھ سے میری 70 سال کی زندگی کا حساب لے گا تو وہاں میرا کیا بنے گا۔ تو یہ سوچ کر میں بے ہوش ہو گیا تھا اور میرے اوپر خوف طاری ہو گیا تھا۔ تو یہ کیفیت ہم سب پر بھی طاری ہونی چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس یہ آئیں اور چلی گئیں۔ اللہ پاک ہم سے ایک ایک پل کا حساب لیں گے، راتیں کہاں گزری، دن کہاں گزرے، کون کون سے اچھے کام کیے، کون کون سے برے کام کیے۔ اس کے بعد جا کر کہیں اللہ پاک اپنی رضا یا ناراضگی کا جو بھی فیصلہ فرمائے۔ تو اس لیے ہم سب دنیا میں اسی دن کی تیاری کے لیے آئی ہیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رو رو کر اللہ پاک سے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے میرے رب تو میرا جو حساب ہے وہ آسان فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آسان حساب کر، اور آپ ہی نے یہ فرمایا کہ من حوسب عذب، کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے حساب لینا شروع کر دیا اس کو تو ضرور سزا ہوگی اور عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ کے معیار پر تو کوئی بھی پورا نہیں اترے گا۔ تو آپ یہ کہتے ہیں آسان حساب ہو، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب ہوا تو ہلاک ہو جائیں گے، تو پھر وہ آسان حساب کا کیا مطلب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رجسٹر منگوائیں گے، کھولیں گے نہیں، اور یہ فرمائیں گے جاؤ میں حساب نہیں لیتا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ وہ آسان حساب ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بغیر حساب جنت میں چلا جانا۔ اب یہ کون کون سی خوش قسمت خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ والا مقام دیں گے کہ ان سے حساب نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سب سے پہلی خاتون، حدیث میں آتا ہے، اول من یدعا الی الجنہ، کہ سب سے پہلے جنت میں داخلے کے لیے جن لوگوں کو پکارا جائے گا وہ ہوں گے الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ اللہ اعلان کریں گے قیامت والے دن کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی میں بھی کہتے تھے الحمدللہ اور غمی میں بھی کہتی تھی الحمدللہ، یعنی جو بھی خوشی یا غمی کا حال آتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی شکایتیں نہیں کرتی تھی، اللہ پاک سے شکوے نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر حال میں کہتی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہی تعریفوں کے لائق ہے۔ وہ تمام خواتین کھڑی ہو جائیں جو خوشی غمی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی تھیں، اور جب یہ کھڑی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے حساب نہیں لیتا، آج تم بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ دنیا میں تم نے میری تکلیفوں پر صبر کیا اور شکر کیا، تو آج میں اس کا بدلہ دوں گا، تم سے حساب کوئی نہیں لوں گا۔ دیکھیے یہ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، یہاں پر خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں۔ جنت ہے جہاں خوشی ہوگی غم نہیں ہوگا، وہاں صحت ہی صحت ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، وہاں راحتیں ہی راحتیں ہوں گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں اگر ہم آج خوش ہیں تو کل کو کوئی غم آ جاتا ہے، آج تندرست ہیں کل کو بیماری آ جاتی ہے۔ تو یہ دنیا نام ہی خوشی اور غمی کے مجموعے کا ہے۔ اب یہاں پر صبر سے کام لینا، کبھی غربت آ جاتی ہے تو بھی صبر کریں، بیماری آ جاتی ہے تو بھی صبر کریں، اور یہی صفت اللہ تعالیٰ کو انسان کی پسند ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ رہتے تھے شام میں، اور ان کے جو بچے تھے اماں جو ہاجرہ تھیں اور اسماعیل، یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ تو یہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی وہیں مکہ میں ہو گئی تھی۔ تو جب یہ ملنے آئے تو وہ تو شکار کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے، تو ان کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بہو وہ گھر میں تھی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا اسماعیل کا، جی وہ تو جنگل گئے ہیں، پوچھا بیٹی کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی جی کیا گزارا، تنگی ہی تنگی ہے، بھوکے ہی بھوکے ہیں، شکار پر جاتے ہیں، مل گیا تو ٹھیک، نہ ملا تو سارا دن بھوکا گزارنا پڑتا ہے،
بڑی پریشانی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ تو شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے تو ساری بات بیوی نے بتائی، تو فرمانے لگے وہ میرے والد تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی، اور پتہ ہے وہ کیا کہہ کر گئے ہیں؟ کہ نہیں، کہ وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ بیٹا یہ ناشکری عورت ہے، یہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کو طلاق دے دو۔ تو انہوں نے پھر اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی، پھر دوبارہ نئی شادی کی، اور کئی مہینوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ملاقات کے لیے آئے، تو پھر وہی سین ہوا کہ وہ خود گھر میں تھے نہیں، بیوی گھر میں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نئی بہو سے پوچھا کہ بیٹی کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی ابا جان اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ پاک تازہ روزی کھلاتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کر لیتے ہیں، اور اگر کسی دن نہ ملے تو ہم صبر کر لیتے ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، گزر ہی جائے گی، آخرت میں اللہ ساری خواہشوں کو پورا فرما دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا جب اسماعیل آ جائے تو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اس گھر کی چوکھٹ کو کبھی تبدیل مت کرنا۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے، پوچھا، بیوی نے سب بات بتائی، فرمانے لگے وہ میرے والد تھے، اللہ کے نبی تھے، اور وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ یہ شکر گزار بیوی ہے، تنگی میں صبر کرنے والی ہے، اس کو کبھی طلاق مت دینا، اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو پوری زندگی اپنے ساتھ ہی رکھا اور ان کو کبھی جدا نہیں کیا۔ تو یہ جو صفت ہے شکر گزاری والی، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ دیکھیں خوشیوں میں تو سارے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، مزہ تب آتا ہے جب انسان پر تنگی کا حال آ جائے، بیماری پریشانی کا حال آ جائے، اس وقت بھی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تب اللہ تعالیٰ انسان سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے، کہنے لگے میں نے دیکھا ایک عورت میرے ساتھ ہی طواف آگے آگے کر رہی تھی، اور وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہی تھی اللہ تیرا شکر ہے ان بیتے ہوئے دنوں پر جو مجھ پر گزرے، میں تجھ سے راضی ہوں، میری کوئی شکایت تجھ سے نہیں۔ تو میں نے پوچھا بیٹی وہ کون سے گزرے ہوئے دن ہیں جن کی تم بات کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی چچا جان ہوا یہ کہ میرا جو بیٹا تھا وہ جنگل میں شکار کے لیے گیا، تو شام پڑ گئی، پتہ چلا آیا ہی نہیں، تو کسی نے آ کر بتایا کہ تمہارے بیٹے کو شیر کھا گیا ہے۔ تو میرا خاوند جلدی سے گیا اس کو تلاش کرنے، تو وہ پہاڑ سے گرا اور وہ بھی مر گیا۔ جب یہ خبر مجھے ملی تو میری بیٹی دروازے پر گئی، اس کو کہا تمہارا باپ بھی مر گیا، تو بڑی بیٹی تھی اس نے چیخ ماری، وہ بھی وہیں پر مر گئی۔ تو میں اپنی بیٹی کو پکڑنے کے لیے دوڑی، تو میرا چھوٹا بچہ تھا، رینگتا تھا، تو ہنڈیا پر دودھ ابل رہا تھا، وہ رینگتے رینگتے ہنڈیا کے پاس گیا اور ہنڈیا اس پر گری، وہ بھی وہیں دودھ میں جل کر مر گیا۔ تو ایک ہی دن میں میرا خاوند بھی مر گیا، میرا بیٹا بھی مر گیا، میری بیٹی بھی مر گئی، اور میرا چھوٹا بچہ بھی مر گیا، اور میں اکیلی رہ گئی۔ تو میں پھر بھی اپنے اللہ سے راضی ہوں کہ میرے رب نے جو فیصلہ میرے بارے میں کیا میں اس سے خوش ہوں، میرا اس سے کوئی شکوہ نہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے بیٹی ایسی صبر والی عورت تو میں نے آج تک نہیں دیکھی جیسا صبر اللہ نے تجھے دیا ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسی خواتین کو آواز دے کر بلائیں گے کہ کہاں ہیں وہ خواتین جو خوشی میں بھی اللہ کو شکر کیا کرتی تھیں اور غمی میں بھی اللہ کا شکر کیا کرتی تھیں، آؤ آج ان سے حساب نہیں ہوگا، میں بغیر حساب انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو اس لیے ہم بھی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ہر برے وقت سے ہمیں بچائے۔ اگر کبھی ایسا حال آ جائے تو شکوہ نہ کیا کریں کہ لو جی 80 90 سی اللہ نو ساڈا ہی گھر لبیا سی اللہ نو اے تکلیف دے ناستے، ایسی باتیں نہ کریں، بس یہ کہہ دیں اے میرے رب میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھے جس حال میں رکھے میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ خوش ہو کر پریشانی بھی اللہ دور کر دیتے ہیں، اور قیامت میں حساب کے بغیر اللہ جنت میں بھی انشاءاللہ ہمیں داخل فرمائیں گے۔
دوسری خواتین حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت والے دن آواز لگائیں گے کہ این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ خواتین کہ جن کے جسم ان کے بستروں سے الگ رہتے تھے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارا کرتی تھیں، یعنی تہجد پڑھنے والی، کہ ساری دنیا کے لوگ بستروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ ایسی اللہ کی محبوب بندی ہے، اس نے رات کو بستر چھوڑا، وضو کیا، مصلی پر آئی، چند نفل پڑھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری بندی رات کے اندھیروں میں تو نے مجھے یاد رکھا، تو نے نیند قربان کی، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، تو نے رات کے وقتوں میں مجھ سے اظہار محبت کیا، آج میں تجھ سے اظہار محبت کرتا ہوں، وہ یہ کہ آج میں تجھ سے حساب نہیں لوں گا، جا میری بندی تو بغیر حساب جنت میں داخل ہو جا۔ دیکھیں آج تھوڑی سی قربانی ہے اور کل اللہ کتنا بڑا اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ اب تہجد کی نماز کا کوئی مشکل پروسیجر نہیں ہے جو ہم سے طے نہیں ہوگا۔ دیکھیے عشاء کی نماز کا جب آپ سلام پھیر لیتی ہیں اس کے فوراً بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ توجہ سے سمجھ لیں۔ عشاء کا سلام پھیرتے ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی ہے تہجد میں، تو آپ ایسا کیا کریں، فجر کی عشاء کی 2 سنتیں فرضوں کے بعد پڑھ کر تو 4 نفل 6 نفل جتنے بھی ہوں تہجد کی نیت سے پڑھیں، پھر آخر میں 3 وتر پڑھ لیں، تو آپ بھی تہجد پڑھنے والی عورتوں میں شامل ہو گئی۔ فرق اتنا ہے کہ یہ تہجد کا ادنا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ فجر کی اذان سے کچھ پہلے اٹھ جائیں، گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، اور اس وقت اٹھ کر نوافل پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ بھی یہی ہے تہجد پڑھنے کا۔ لیکن جب تک ہم اعلیٰ درجے پر نہ جا سکیں تو کم از کم ادنا درجے کو تو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے نا۔ دیکھیے اگر کسی کو گرم چائے نہیں مل رہی اور درمیانی سی مل رہی ہے تو چلو اسے ہی پی لے، کم از کم یہ نہ ہو کہ یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر ہم صبح اٹھ کر تہجد اب نہیں پڑھ پا رہی تو چلیں رات کو ہی پڑھ کر سونے کی عادت بنا لیں، آہستہ آہستہ اب راتیں لمبی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ پھر موقع دے دیں گے، نیند بھی آرام سے پوری ہوگی اور صبح اٹھ کر اللہ کو یاد بھی کرتی رہیں گی۔ تو یہ نیت کرے۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت لغرفا، جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کے باہر کھڑے ہوں تو اندر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں، اور اندر کھڑے ہوں تو باہر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی شیشے کے بنے ہوں گے۔ پوچھا گیا لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ محل کن کو ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام، ان کو ملیں گے جو میٹھا بول بولیں، سختی سے بات نہ کریں، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، کثرت سے نفلی روزے رکھیں، وَمَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور یہ محل ان کو ملیں گے جو رات کو ایسے وقت میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج سے ہم نیت کریں، اگر اللہ صبح اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر صبح نہیں اٹھ رہی تو کم از کم رات ہی کو تہجد پڑھ کر سو جائیں، تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رضا جو ہے وہ نصیب فرما دے، اور اس کی وجہ سے ہم بھی بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت بابا، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کا نام ہے باب الضحیٰ، چاشت کی نماز پڑھنے والوں کا دروازہ۔ تو قیامت میں اللہ اعلان کریں گے این الذین کانوا یدیمون علی صلاۃ الضحیٰ، کہاں ہیں وہ عورتیں جو چاشت کی نماز پابندی سے پڑھتی تھیں؟ اب بھلے وہ 2 رکعتیں پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، جب وہ کھڑی ہوں گی تو ایک فرشتہ حدیث میں آتا ہے ان کو لے کر جائے گا اور جنت کے دروازے کے پاس جا کر کہے گا ھذا بابکم، دیکھو یہ تمہارا ہی دروازہ ہے، چاشت پڑھنے والوں کا دروازہ ہے۔
اور چونکہ تم دنیا میں چاش کی نماز پڑھا کرتی تھی، فادخلوہ برحمت اللہ تعالی، جاؤ تم سے کوئی حساب نہیں، اللہ کی رحمت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب چاش کا جو نماز ہے ضحیٰ، اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ ضحیٰ اشراق اور چاش دونوں نمازوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سورج کے نکلنے کے 8 منٹ کے بعد تقریباً اگر آپ 2 رکعت پڑھیں گی تو یہ اشراق کہلاتی ہے۔ اگر سورج نکلنے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں گی تو یہ چاشت کہلاتی ہے، اور یہ 11 بجے سے پہلے تک چاش کی نماز آپ پڑھ سکتی ہیں جب بھی آپ کو موقع ملے۔ تو مطلب بعض خواتین فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، جب آپ اٹھیں تو اٹھ کر وضو کر مصلی پر آ جائیں اور چاشت کی نماز یہ پڑھ لیں۔ تو اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے جو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ دوسرا جو اس کے فوائد ہیں، حدیث میں آتا ہے من صلی الضحیٰ رکعتین، جو روزانہ 2 رکعت چاش کی نماز پڑھے گی تو لم یکتب من الغافلین، اللہ تعالیٰ اس کو غافلین میں شمار نہیں کریں گے، یعنی آپ کا نام اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے رجسٹر میں لکھ دیں گے کہ یہ میری بندی مجھے بہت یاد کرتی ہے جو 2 رکعت چاش پڑھے۔ ومن صلی اربعا، اور حدیث میں آتا ہے جو 4 رکعت چاش کی نماز پڑھے تو کتب من العابدین، اللہ تعالیٰ عبادت گزار بندے بندیوں کے رجسٹر میں اس کا نام لکھوا دیتے ہیں کہ یہ میری بندی بہت عبادت کرنے والی ہے۔ ومن صلی ستا، اور جو 6 رکعت چاش روزانہ پڑھے تو حدیث میں آتا کفی ذالک الیوم، تو اس دن اس کے جتنے بھی بڑے بڑے اٹکے ہوئے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ 6 رکعتوں کی برکت سے ان کو پورا فرما دیں گے اپنی قدرت سے۔ اور ومن صلی ثمانیا، اور جو 8 رکعت چاش روزانہ پڑھے گی تو ہمارے نبی نے فرمایا کتب من القانتین، اللہ تعالیٰ فرما بردار بندیوں میں اس کا نام لکھ دیں گے کہ یہ میری بہت فرما بردار بندی ہے۔ اور جو 12 رکعت چاش روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ روزانہ 12 رکعت پڑھے گی، روزانہ اللہ ایک محل اس کا جنت میں تعمیر کرتے رہیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آپ 2 پڑھ سکتی ہیں 2 پڑھ لیں، 12 پڑھ سکتی ہیں 12 پڑھ لیں، جتنی توفیق ہو، لیکن آج سے نیت کریں کہ آج کے بعد چاش کی نماز کو ہم نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روزی کو تلاش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کی برکت کہاں رکھی ہے، فرمانے لگے بہت عملوں کے اندر میں نے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ نے چاش کی نماز میں روزی کی برکت کو چھپا رکھا ہے۔ مرد آپ کے دکان پر، دفتر میں، کاروبار میں گئے، آپ گھر میں چاش کی نماز پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، تو اور ہمیں اللہ بغیر حساب جنت بھی دے دیں گے۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم چاش کی نماز کو بھی اپنے معمولات میں داخل کر لیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے این الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہاں ہیں میری وہ بندیاں جو کھڑی بیٹھی لیٹی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتی تھی، وہ سب بندیاں کھڑی ہو جائیں۔ اب دیکھیے آپ نے سارا دن گھر کے کام کرنے ہیں، جھاڑو تپڑی ہے، کپڑے دھونے ہیں، کچن کا کام کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، اور ان سارے کاموں میں صرف آپ کے ہاتھ پاؤں استعمال ہوتے ہیں، زبان کا کوئی کام نہیں ہے۔ روٹی پکانے میں زبان کا کیا کام، کپڑے دھونے میں زبان کا کیا کام۔ اور ہماری پنجابی کی ایک مثال ہے بڑے اللہ والوں کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کار وال تے دل یار وال، یعنی ہاتھوں سے اپنا کام کرتے رہیں اور دل سے اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اب آپ کے لیے تو بہت آسان ہے کہ آپ کھڑی کھڑی کچن میں کام کر رہی ہیں اور ہنڈیاں پکاتی رہیں، ساتھ میں ذکر کرتی رہیں سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کھانے میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور ہم سے راضی بھی ہوں گے۔ آپ جھاڑو پھیر رہی ہیں، بیٹھ کر تپڑی لگا رہی ہیں تو بیٹھی بیٹھی آپ درود شریف پڑھتی رہیں، سارے گھر کی صفائی بھی ہو جائے گی، ہمارے دل کی صفائی بھی ہو جائے گی۔
اسی طرح آپ رات کو تھکی ہاری یا دوپہر کو بستر پر لیٹیں تو لیٹی لیٹی اللہ کے ذکر کرتی رہیں۔ تو یوں کھڑی بیٹھی لیٹی ہم تین ہی حالتوں میں سارا دن ہوتے ہیں، یا کھڑے ہوں گے، یا بیٹھے ہوں گے، یا لیٹے ہوں گے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں میری پسندیدہ بندیاں وہ ہیں جو ہر حال میں مجھے یاد کرتی ہیں، میرا ذکر کرتی ہیں۔ تو قیامت میں جب یہ خواتین کھڑی ہوں گی، ہمارے نبی نے فرمایا یقومون وہم قلیل، تھوڑی سی عورتیں کھڑی ہوں گی کیونکہ ساری ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے میری بندیوں، جب دنیا میں ہر وقت تم مجھے یاد کرتی رہی، آج تمہارا رب تمہیں کیسے بھول جائے گا؟ جاؤ میں تم سے حساب نہیں لیتا، تم بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب کتنا آسان نسخہ ہے جنت میں جانے کا کہ حساب بھی نہیں اور جنت بھی مل گئی، اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے یاد کرتے رہنا۔ اب یہ اچھی طرح سمجھ لیں، سب سے بہترین ذکر اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ آپ ہر موقع کی دعا کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں۔ اب دیکھیں ہم صبح سویرے اٹھتے ہی ہم کیا کہیں گی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے۔ تو اللہ کا نام آپ کی زبان پر آ گیا، ذکر بھی ہو گیا۔ پھر ہم واش روم جا رہی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اب آپ نے اللہ کا نام لے لیا۔ واش روم سے نکلی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ کا نام لے دیا۔ وضو شروع کیا، بسم اللہ پڑھی تو اللہ کا نام۔ وضو ختم ہوا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دعا پڑھی تو اللہ کا نام۔ پھر نماز پڑھی، وہ تو سارا ہی اللہ کا نام ہے۔ پھر آپ نے کھانا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا، کھانا ختم کیا تو الحمدللہ پڑھ لی۔ تو ہر وقت جو دعا ہے اگر ہم وہ پڑھنے شروع کر دیں تو ہمارا سارا وقت جو ہے اللہ کی یاد میں گزرنا شروع ہو جائے گا۔ ایک تو دعائیں یاد کریں، دوسرا یہ کہ ہمارے بزرگ فرماتے 3 تسبیحات یہ مسنون ہے، سنت ہے، ان کو کرنے کا اہتمام آپ کر لیں۔ ایک تو تیسرا کلمہ، ایک تسبیح اس کی صبح کریں، ایک شام کو کریں۔ دوسرا درود شریف، ایک تسبیح صبح کریں، ایک شام کریں۔ تیسرا استغفار، ایک تسبیح صبح کریں، ایک شام کریں۔ تیسرا کلمہ اس لیے پڑھیں گے کہ اللہ نے اتنے انعامات ہم پر کیے، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ درود شریف اس لیے پڑھیں گے کہ ہمارے نبی کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، درود پڑھیں گے ان کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور استغفار اس لیے کریں گی کہ ہم بہت گناہ کرتی ہیں، جب اللہ سے معافی مانگیں گی اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اب آج سے نیت کر لیں کہ یہ تینوں تسبیحات صبح بھی کرنی ہے، شام کو بھی کرنی ہے، اور باقی دن میں بھی چلتی پھرتی اللہ کا نام لیتی رہے۔ حدیث میں آتا ہے انا معہ اذا ذکرنی، کہ جب میرا بندہ یا بندی میرا ذکر کرتی ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب جب اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم کتنی خوش قسمت ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ تیری پسندیدہ بندے اور بندیاں کون سی ہیں آپ بتا دیں تاکہ ہم بھی ویسا بنیں، اور وہ نافرمان اور گندے جن سے تجھے نفرت ہے وہ بھی بتا دیں تاکہ ہم ویسا نہ بنیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، میرے وہ بندے اور بندیاں جن کے ہونٹ میری یاد میں ہل رہے ہوں، جب تم یہ دیکھو کہ میری بندی کے ہونٹ میری یاد میں ہل رہے ہیں تو سمجھ لینا مجھے اس سے پیار ہے۔ اگر مجھے اس سے محبت نہ ہوتی میں کبھی اس کو اپنے ذکر کی توفیق نہ دیتا۔ اور اے موسیٰ میری جس بندی کے ہونٹ میری یاد میں نہ ہلے سمجھ لینا مجھے اس سے نفرت ہے۔ اگر مجھے اس سے نفرت نہ ہوتی میں ضرور اپنے ذکر کی توفیق اس کو دیتا۔ تو اب اگر ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق مل رہی ہے تو شکر کریں کہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی یاد کا موقع نہیں مل رہا تو فکر کریں اللہ پاک ہم سے پیار نہیں کر رہے، اور یہی ہماری ناکامی کی علامت ہے۔ اس لیے اب جب یہ ذکر والی کھڑی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب آپ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی سارا دن اللہ کی یاد میں مشغول رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگتی رہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے دے۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے
کہ این الذین کانت تتجافی جنوبہم این الذین لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہاں ہیں میری وہ بندیاں جن کو ان کے کام کاج نماز پڑھنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے نہیں روکتے تھے، یعنی وہ گھر میں جھاڑو تپڑی کرتی تھی، کچن سنبھالتی تھی، بچوں کو اسکول بھیجتی تھی، خاوند کو تیار کر کر بھیجتی تھی، اور ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کرتی تھی۔ کھڑی ہو جاؤ وہ عورتیں جلدی جلدی، اور ہمارے نبی نے فرمایا یقومون وہم قلیل، تھوڑی سی عورتیں کھڑی ہوں گی، اس لیے کہ ساری عورتیں نماز پڑھنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ جب وہ تھوڑی سی کھڑی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میری بندیوں، تم نے اپنے کاموں سے ٹائم نکال کر میرے سامنے گردن جھکائی، مجھے یاد کیا، آج میں تم سے کیسے حساب لے سکتا ہوں؟ جاؤ میں تم سے حساب نہیں لیتا، تم بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم 5 وقت اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں اور نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیے ہمارے عذر کیا ہیں کہ جی بس آج کام بہتا سی، کپڑے واوا سی، مینوں ٹائم ہی نہیں ملیا نماز پڑھن دا، او بس آج تھوڑی جی طبیعت صحیح نہیں سی، مینوں ٹائم ہی نہیں ملیا نماز پڑھن دا۔ ہم لوگ حج پر گئے تو حرم میں تھے تو طواف کر رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا، صفیں بننی شروع ہوئیں تو طواف رک گیا نا، نماز کے لیے طواف رک جاتا ہے۔ تو ایک بابا جی قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات کی، مجھے بڑی پیاری لگی۔ وہ ساتھ بیٹھے آدمی سے کہنے لگے بیٹا دیکھو، نماز کے لیے طواف بھی روک دیا جاتا ہے، تو اگر نماز کی وجہ سے طواف رک سکتا ہے تو ہمارے کام کیوں نہیں رک سکتے ہیں؟ کہ طواف جیسی بڑی عبادت کو اللہ نے رکوا دیا تو ہماری ہنڈیاں کیوں نہیں رک سکتی؟ ہماری جھاڑو تپڑی کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لیے رک سکتی؟ بات اصل میں اہمیت کی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے عمل کی عظمت ہوگی کہ مجھے اپنے رب کا یہ فریضہ پورا کرنا ہے، تو پھر تو ہر کام آسان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں دیکھے نماز پڑھی، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور وہ خواتین جو خیموں میں تھیں، کسی کا بچہ شہید ہو رہا ہے، کسی کا خاوند شہید ہو رہا ہے، کسی کا بھائی شہید ہو رہا ہے، کتنی غم پریشانی اور مصیبت کا وہ وقت ان کے اوپر تھا، لیکن قربان جائیں ان عورتوں پر، انہوں نے کربلا کے میدان میں اس سختی کے وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز پڑھی ہے۔ تو آپ بتائیں اگر وہ اتنی تنگی میں نماز پڑھ سکتی ہیں تو ہم تو گھر میں آرام سے فری ہیں، ہنڈیا آپ تھوڑا 5 منٹ لیٹ کر لیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نماز رہ گئی تو ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد۔ اس لیے نیت کر لیں۔ بعض خواتین کہتی ہیں بس میری طبیعت صحیح نہیں سی، اس واسطے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھیں گی تو طبیعت بھی صحیح ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، زمین پر لیٹے ہوئے تھے، پیٹ میں بہت درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا ہریرہ فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، کہ اے ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، اللہ نے نماز میں شفا رکھی ہے۔ تو ہم کہتی ہیں طبیعت ٹھیک ہوگی تو نماز پڑھوں گی، اور اللہ کہہ رہے میری بندی نماز پڑھ، تیری طبیعت میں ٹھیک کر دوں گا۔ اس لیے میں ایک جگہ جا رہا تھا تو وہاں ایک سٹیکر لگا ہوا تھا، بڑی پیاری بات اس پر لکھی ہوئی تھی۔ اس پر یہ لکھا تھا کہ نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ بھی یہ عادت بنا لیں کہ گھر کے کام کاج سے کہیں کہ تو ٹھہر، میں بعد میں کرتی ہوں، پہلے نماز پڑھوں گی، تو پڑھی جائے گی۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نماز سے کہتی ہیں کہ پہلے کام کر لوں پھر پڑھتی ہوں، اتنے میں قضا ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو ان عورتوں سے حساب ہی نہیں لیں گے جو نماز پڑھنے والی ہوں گی، اور انہیں بغیر حساب جنت میں داخل کریں گے۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میرا جتنا مرضی اہم کام چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، میں نماز نہیں چھوڑوں گی۔ اور یہ نیت آپ کریں گی، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے میری بندی مجھ سے جیسا گمان کرے گی میں ویسا ہی فیصلہ کروں گا۔ اگر آپ کا یہ نیت اور گمان ہے کہ میں نماز پڑھوں گی، اللہ ہمیں توفیق بھی انشاءاللہ عطا کر دیں گے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ این الذین کانوا ینزہون اسماعہم و ابصارہم عن مزامیر الشیطان، اب میری وہ بندیاں کھڑی ہو جائیں
جن کے کان، ان کی آنکھیں شیطان کے گانے باجے اور غلط چیزوں سے محفوظ رہتی تھی، یعنی آنکھوں سے غلط نہیں دیکھتی تھی اور کانوں سے غلط نہیں سنتی تھی، وہ کھڑی ہو جائے۔ اب جب یہ کھڑی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہیں گے بس جاؤ تم جنت میں، نہیں 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 نہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے میزوہم، ذرا ان کو نمایاں کر دو۔ تو حدیث میں آتا ہے فیتمیزون فی کثب المسک والعنبر، مشک اور کستوری کے بڑے بڑے زعفران کے پہاڑ ہوں گے، ان پہاڑوں پر ان کو اونچا کھڑا کر دیا جائے گا، سارے میدان حشر والے مرد اور عورتیں ان کو دیکھیں گے اور ان کو کہا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو غلط استعمال نہیں کیا، اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے فرشتوں انہیں جنت کے گیت سناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کے گیت سنائیں گے اور پھر اللہ انہیں بھی بغیر حساب جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب دیکھیے آج تھوڑی سی کانوں کی لذت ہے، گانے سن لیے اور اپنا دل بہلا لیا، نہیں نہیں نہیں، یہ دل بہل نہیں رہا، یہ دل میلا ہو رہا ہے ان گانوں کی وجہ سے۔ آج اگر یہ کان ہمارے دل کو گندا کر رہے ہیں تو یہی کان کل کو ہمیں دوزخ میں بھی لے جائیں گے۔ اس لیے جو ہو چکا اس پر تو کر لیجئے توبہ، اور آئندہ کے لیے نیت کر لے کہ میں کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اور طے کر لیں کہ آج کے بعد اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنا ہے جو جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ نہیں دیکھنا۔ تھوڑا بہت جی چاہتا ہے چلیں کوئی فلم ولم دیکھ لیا، کچھ ڈرامے ورامے دیکھ لیے، تو وہ تھوڑی سی ایک لذت چند منٹ کی ہے، لیکن اس کے بعد کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ ہماری مسجد میں ایک بزرگ آئے تو میں اس وقت چھوٹا تھا، تو میں نے ان سے نا کاپی پینسل لے کر آیا، جیسے آٹوگراف لیتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا جی آٹوگراف دے دیں۔ وہ کہنے لگے بیٹا آٹوگراف تو نہیں دوں گا، ہاں میں آپ کو ایک نصیحت لکھ دیتا ہوں، اس پہ عمل کرنا ہے۔ میں نے کہا جی لکھ دیں۔ تو انہوں نے ایک شعر لکھا کہ لذت کی خاطر گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا، اور مشقت کی خاطر نیکی نہ چھوڑ، مشقت جاتی رہے گی، نیکی باقی رہے گی۔ اس لیے آج کی تھوڑی سی لذت ہے لیکن یہ گناہ ہمیشہ رہے گا، اور قیامت میں کہیں یہی گناہ ہمیں دوزخ میں نہ لے جائے۔ تو جو ہو گیا اس پر تو کر لیں توبہ، اللہ بڑے کریم ہے، سارے ہی معاف کر دیں گے۔ آئندہ سے کوشش کر لیں اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اگر دوبارہ غلطی ہو پھر توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جب تک گناہ نہ چھوٹے تب تک توبہ نہیں چھوڑنی، اگر بغیر توبہ دنیا سے چلی گئی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج سے نیت کریں، خود بھی اس کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام جا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو ایک بانسری کی آواز حضور علیہ السلام کے کان میں پڑی۔ ہمارے نبی نے کانوں میں انگلیاں دیں اور تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ دور جا کر پوچھا عبداللہ آواز آ رہی ہے؟ کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ بعثت لکسر المزامیر، اے عبداللہ مجھے اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں گانے باجے کے آلات کو، یہ جو میوزک انسٹرومنٹس ہیں، ان کو توڑ کر ختم کر دوں، یہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اب جو نبی دنیا میں میوزک ختم کرنے آیا ہو اور اسی نبی کی امتی میوزک کی دلدادہ بن جائے تو یہ کتنا دکھ کی بات ہوگی۔ تو جو ہوا سو ہوا، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ نیت کر لیں اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا کر رکھیں گے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لیقم من اجرہ علی اللہ، وہ عورتیں کھڑی ہو جائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا حساب لینا ہے، اپنا بدلہ لینا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ذا الذی اجرہ علی اللہ، اللہ تو دیتے ہیں کسی سے لیتے نہیں ہے، پھر اللہ سے کوئی کیا حساب اور بدلہ لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسی عورتیں، کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے قیامت والے دن اللہ سے اپنا بدلہ وصول کرنا ہے۔ کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جن پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، انہیں گالیاں دی گئیں، دھکے دیے گئے، ستایا گیا، ڈیگریڈ کیا گیا اور ان کے خلاف سازشیں کی گئیں،
اور انہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا اور ان ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو آج بدلہ دیں گے۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تم نے دنیا میں انہیں معاف کیا تھا، اے میری بندی جا، آج میں نے تجھے معاف کیا، تجھ سے حساب نہیں لیتا، تو بغیر حساب جنت میں داخل ہو جا۔ اب آپ دیکھیے یہ کام ہے تو بڑا مشکل، فیملی میں رہتے ہوئے بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، کبھی ساس کی سختی دیکھنی پڑتی ہے، کبھی نندوں کے ساتھ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی بھاوج کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو کبھی نند کے ساتھ ہو گیا، یہ چلتا رہتا ہے گھروں میں، کبھی پڑوسنوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کبھی رشتہ داروں کا آپس میں ہو گیا۔ تو آپ کبھی بھی ظالم نہ بنیں، اگر مظلوم بن کر زندگی گزار لیں تو یہ نقصان نہیں ہے، لیکن ظالم بن کر زندگی گزارنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور بہت پسندیدہ حالت یہی ہے کہ معاف کریں۔ دیکھیں ہمارے نبی طائف میں گئے، انہوں نے پتھر بھی مارے، دھکے بھی دیے، گالیاں بھی دی، برا سلوک کیا، اس کے باوجود ہمارے نبی علیہ السلام نے ان سے بدلہ نہیں لیا ہے، ان کے لیے دعا کی ہے، بد دعا نہیں کی ہے۔ اور جب یہی لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے مدینہ میں، تو ہمارا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ہمارے نبی نے اس وقت ان لوگوں کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا تم وہی ہو نا جنہوں نے مجھے پتھر مارے تھے، بلکہ سینے سے لگا کر انہیں معاف کر دیا تھا۔ یہی اعلیٰ صفات ہے۔ میں آپ کو ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صفت کیسے آتی ہے، اور اللہ پاک کے وہ کیسے خاص بندے ہوتے ہیں جن میں یہ صفت ہوتی ہے، ہم میں بھی آ سکتی ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ میدان کربلا میں یہ واحد زندہ بچے تھے، باقی سب مر شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک دن جمعے کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو مسجد کے گیٹ پر ایک آدمی ان کو گالیاں دینے لگ گیا۔ انہوں نے ایک بائیں طرف منہ کر لیا، وہ لیفٹ پہ آ کر گالیاں دینے لگا، انہوں نے رائٹ پہ منہ کر لیا، وہ ادھر آ کر گالیاں دینے لگا، انہوں نے نیچے منہ کر لیا۔ تو وہ کہنے لگا بھئی میں گالی دے رہا ہوں اور یہ آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا۔ اس نے کندھا ہلا کر کہا ایاک اعنی، تمہیں گالیاں دے رہا ہوں۔ تو یہ آگے سے کہنے لگے وعنک اعفی، ہاں ہاں میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا ہوں، تو نے مجھے جتنی گالیاں دی میں نے ہر گالی پر تجھے معاف کر دیا۔ وہ ان کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا واقعی خاندان رسول کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے، میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن سے اللہ حساب نہیں لیں گے اور بغیر حساب انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ کتنا بڑا دل ہے، کتنا بڑا دل ہے۔ ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، تقریباً سال کے قریب عمر ہوگی۔ اب چھوٹا سا بچہ کتنا پیارا لگتا ہے، وہ شرارتیں بھی کرتا ہے۔ وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، مہمان آئے، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کھانا بنا کر لاؤ، تو وہ شوربے والا سالن ہنڈیا میں لے کر آ رہا، ابلتا ہوا شوربہ۔ تو جب قریب آیا تو اس کے ہاتھ سے ہنڈیا گر گئی اور سارا سالن بچے پر گرا، اور وہیں بچہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب دیکھو ہمارے بچے کو تو بھائی کوئی انگلی لگا دے ہم لڑنے آ جاتی ہیں، اب یہاں دیکھیں کیا ہوا۔ اب انہوں نے انا للہ پڑھی۔ اب خادم کو کہنا کیا چاہیے تھا، ملازم ہے، اس کو گالی دیتے، مارتے پیٹتے۔ اس سے کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ نہیں کہا اے بے غیرت، اے بے حیا، اوز اندھے، کہا اے میرے بیٹے، انک لم تتعمد، مجھے پتہ ہے تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، تمہارے ہاتھ سے اتفاقاً ہنڈیا چھوٹ گئی ہے، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور یہ کہہ کر بچے کے کفن دفن میں مشغول ہو گئے۔ اتنا بڑا دل، ایسے لوگوں کو اللہ کہیں گے کہاں ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنا بدلہ وصول کرنا ہے۔ دیکھیے بدلہ لے لینا کمال نہیں ہوتا، کمال معاف کرنا ہوتا ہے۔ بدلہ تو جانور بھی لے لیتے ہیں، آپ کسی بکری کو کچھ کہیں وہ بھی آپ کو ٹکر مارے گی، کسی کتے کو پتھر ماریں گی وہ آپ کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، کسی سانپ کو چھیڑے وہ آپ کو کاٹ لے گا۔ تو جانور بھی بدلہ لیتے ہیں تو ہم بھی لیں گے، تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق رہا؟ انسان وہ ہوتا ہے جو بدلہ نہیں لیتا، وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی نیت کر لیں، اللہ سے کہہ دیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں پھر دعا کریں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں اعلان کیا
کہ چندہ لے کر آؤ۔ کسی موقع پر چندے کی ضرورت تھی، کسی نے سونا دیا، کسی نے چاندی دی، کسی نے کچھ دیا۔ ایک صحابی اتنے غریب تھے، ان کے پاس کوئی چیز دینے کی نہیں تھی، تو وہ رات کو گھر آئے، 2 نفل پڑھے، رونے لگے کہ یا اللہ آج تیرے نبی نے مانگا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے، اب میں کیا دوں تیرے نبی کو؟ وہ کہہ رہے ہیں صدقہ کرو، میں کیا صدقہ کروں؟ تو یا اللہ چلو میں مال تو صدقہ نہیں کر سکتا، آج میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں۔ جس نے مجھے ستایا، مجھ پر ظلم کیا، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں، تو میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں، اللہ تو میرا یہی صدقہ قبول فرما لے۔ صبح فجر کی نماز میں وہ آئے مسجد میں، ہمارے نبی نے نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر فرمایا این متصدق اللیلہ، کہاں ہے جس نے رات کو صدقہ کیا تھا؟ اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بھائی تو نے کیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر حضور نے فرمایا وہ جس نے رات کو عزت صدقہ کی ہے وہ کھڑا ہو۔ اب وہ صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ تو میں تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا۔ تو آج ہم بھی بیٹھی بیٹھی کہہ دیں کہ اے میرے رب، جس نے مجھ پر ظلم کیا، زیادتی کی، ستایا، میں آج تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتی ہوں، اے میرے اللہ تو بھی اسے معاف فرما دے، اور میں آج اپنی عزت صدقہ کرتی ہوں، اللہ تو میرا یہ صدقہ قبول فرما لے۔ حدیث میں آتا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو گی، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہم زمین والوں کو معاف کریں گی، آسمان والا ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 2-3 اعلانات ہیں، وہ سن لیجئے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ یہ ہمارے فہیم بھائی اور ہمارے مولانا عبداللہ صاحب، اللہ پاک ان کو جزا دے، انہوں نے آپس میں فکر کی، سوچا، مجھے بلایا، مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ جی ہم یہاں خواتین کے حوالے سے کوئی دینی چاہتے ہیں نشست ہو جائے، تو اس حوالے سے یہ درس ان کی فکر سے ہی اللہ نے شروع کروایا، اور اس گھر کو اللہ نے ذریعہ بنایا، یہ بھی اللہ پاک کا ان لوگوں پر احسان ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ ہمارا ماہانہ درس ہے جو 1 ماہ کے بعد ہوا کرے گا۔ اب جیسے آج ہوا ہے تو اب یہ 1 ماہ کے بعد جب یہی اتوار آئیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا اعلان کے ذریعے۔ تو اب 1 ماہ کے بعد بھی اگر ہم سے یہ مس ہو گیا تو کتنا نقصان ہوگا ہمارا۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم درس میں ضرور آیا کریں گے۔ دوسرا یہ کہ آج آپ خود تشریف لائی ہیں، آپ نے جو باتیں سنی، ہمیں کتنا فائدہ ہوا ان باتوں سے۔ اگر ہماری اور بہنیں بھی آتی تو انہیں بھی کتنا فائدہ ہوتا۔ تو نیت کریں کہ آئندہ آپ نے اکیلے نہیں آنا، کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر آنا ہے، تاکہ وہ بھی شریک ہوں گی تو انشاءاللہ ان کو بھی ان سے فائدہ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ جو سنا ہے ابھی آگے بتانا بھی ہے، ان خواتین کو جو آپ کو ملیں گی بتائیں کہ آج ہم نے درس میں یہ باتیں سنی ہیں، آپ بھی ان باتوں پر عمل کرو، یہ فوائد ہیں، تو وہ بھی عمل کریں گی تو اللہ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرما دیں گے، اور یوں انشاءاللہ یہ دین آگے سے آگے پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ فی الحال ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اس درس کو 1 مہینے کا ہی رکھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 دروس کے بعد ہم اس کو 15 روزہ کر دیں، پھر 15 دن کے بعد یعنی ایک اتوار چھوڑ کر دوسری اتوار کو ہو جایا کرے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا اور فائدہ بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہماری کوشش ہوگی ہم انہی موضوعات پر بیان کیا کریں جو آپ خواتین سے متعلقہ ہیں، تاکہ آپ کو اپنی گھریلو زندگی کا بھی پتہ چلتا رہے۔ اور اس میں یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو موضوع چاہتی ہیں، مثلا آپ چاہتی ہیں کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے، اس موضوع پر بات ہونی چاہیے، تو وہ آپ موضوع گھر کی مستورات کو بتا دیا کریں، وہ اپنے مردوں کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا کریں گی، پھر انشاءاللہ ہم انہی موضوعات پر بات کر لیا کریں گے، تاکہ آپ کو اپنی مرضی کے موضوعات پر بھی بات سننے کا موقع ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اور ایک درخواست یہ ہے کہ دیکھیں، کام وہی اچھا ہوتا ہے جو توجہ سے ہو، جس کام میں توجہ نہیں ہوتی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر ہم بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گی تو ظاہر ہے ماں کی ساری توجہ تو بچے نے کھینچنی ہے، پھر بچہ ایسی عجیب چیز ہوتا ہے جو صرف ایک نہیں پورے مجمع کی توجہ کھینچتا ہے۔ تو نیت یہ کریں کہ آئندہ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر مت آئیں، جو سمجھدار بچیاں ہیں ان کو تو لے آئیں تاکہ وہ بھی سنیں،
لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کی کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ ان کو ہم کسی کے ذمے لگائیں، اور اگر بالکل ایسی شکل نہیں بنتی کہ بچے کو لانا ہی ضروری ہے تو ایسی خواتین کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ جایا کریں تاکہ باقی خواتین کی توجہ جو ہے وہ بچوں کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو۔ تو بہرحال اس کا بھی اہتمام کریں، اللہ پاک ہمیں عمل والا بنائے۔ اب دعا کر لیجئے۔ ہاں، اور یہ بھی ہمارا مشورہ ہوا تھا کہ آپ خواتین کے ذہن میں کوئی سوال ہوتے ہیں جیسے بہت سے پوچھنے والے، تو وہ اندر کاغذ پینسل ہوگا تو آپ اس پر سوال لکھ دیا کریں۔ ہم انتظار کریں گے کچھ دیر، جب پرچی آ جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس کے جوابات دے دیا کریں گے۔ تو فی الحال ہم دعا کر لیتے ہیں، اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ کاغذ پر لکھوا کر پرچی بھجوا سکتی ہیں۔ جو بھی سوال آپ کو دینی اعتبار سے پوچھنا ہے انشاءاللہ اس کا ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ اب دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری بندیاں ہیں۔ اب رب ہی اپنے بندے بندیوں کو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اے اللہ تو اپنے بندے اور بندیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم نے دنیا کا دستور دیکھا ہے، کوئی فقیر کسی دروازے پر دستک دے اور اپنا ہاتھ پھیلا دے تو لوگ اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ ایک ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگ اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ اللہ دیکھیے تیری بندیاں تو دونوں ہاتھ پھیلائے تیرے سامنے فقیروں کی طرح بیٹھی ہیں۔ اللہ تو بھی ان کی جھولیاں رحمت سے بھر دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، دنیا کا فقیر ایک دروازے پر دستک دے، نہ ملے دوسرے پر چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پر چلا جاتا ہے، لیکن ہم تو وہ فقیر ہیں جن کا ایک ہی دروازہ ہے، تیرے علاوہ کسی اور سے مانگ بھی تو نہیں سکتے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما، مایوس نہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، تیرے حبیب نے راتوں کو سجدے میں سسکیاں لے لے کر رو رو کر ایک ہی دعا بار بار مانگی، یا ربی امتی، اللہ میری گناہگار امت کو معاف فرما دے۔ اللہ، تجھے تیرے حبیب کی ان سسکیوں کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، جو مسلمان دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اس مجمع میں جو خواتین بیمار ہیں، مرد بیمار ہیں، انہیں بھی شفا عطا فرما۔ ہماری جو بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان سب کو نیک رشتے عطا فرما۔ جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں تنگ ہیں، پریشان ہیں، اللہ انہیں راحتیں عطا فرما، خوشیاں نصیب فرما، ان کی تنگی کو دور فرما۔ اے اللہ، جتنی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کو کچھ بیماریوں کے یا ذاتی مسائل درپیش ہیں، اللہ ان کے بھی مسائل کو حل فرما دے۔ جن کے بچے بگڑ گئے ہیں، نافرمان ہیں، اللہ ان کے بچوں کی اصلاح فرما اور انہیں نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ ہمارے فہیم بھائی، انہوں نے قربانی کی، اپنا گھر پیش کیا اس دینی خدمت کے لیے، یقیناً آپ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، آپ کو یہ گھر پسند تھا، پوری کالونی میں سے اس گھر میں آپ کے دین کی بات شروع ہوئی۔ اللہ، یقیناً یہ آپ کی محبت ہے، آپ ان کی اس محنت کو، قربانی کو قبول فرما لیجئے اور اس دینی مجلس کی برکت سے اللہ ان کے گھر میں اپنی رحمت کا نزول فرمائیے اور اس گھر کی سب پریشانیاں دور فرما دیجئے، اس گھر کی خیر و برکت میں اضافہ فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔